سود ایک ہوتا ہے پیسے کے بدلے میں پیسے کو بڑھا کر لینا۔ مثلا کوئی بندہ آپ کے ساتھ معاملہ کوئی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ 100 روپیہ ہے، اگلے مہینے میں آپ سے 120 روپے لوں گا، اسے سود کہتے ہیں۔ 100 روپیہ ہے، اگلے مہینے آپ سے 120 روپے لوں گا، اور اگر آپ نے ایک مہینے بعد یعنی کہ اگلے مہینے یہ پیسے ادا نہ کیے تو 2 مہینوں کے بعد 140 لوں گا، 3 مہینوں بعد 160 لوں گا، یا وہ اس اعداد کو آگے پیچھے کر لے، 1 مہینے بعد 120 لوں گا، 2 مہینے بعد 122 لے لوں گا، 3 ماہ بعد 126 لے لوں گا، جتنے بھی وہ کہے، یہ وہ جنس کے بدلے میں جنس کو، پیسے کے بدلے میں پیسے کو بڑھا رہا ہے، اسے سود کہتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات تری من خارج بطونہم فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل قال ہؤلاء اکلۃ الربا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دور اولین میں، زمانہ جاہلیت میں، عرب کے اندر بھی یہ دستور و منشور تھا، یہ ان کے معاملات کا ایک حصہ تھا کہ وہ لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے۔ سود اصل میں ہے کیا ہے؟ عربی میں اسے ربا کہتے ہیں۔ ربا کا جو لغوی معنی ہے وہ بڑھوتری اور اضافے اور بلندی کے ہیں، اور جو فقہاء کرام نے اس کا معنی بیان کیا ہے، آسان انداز میں یہ معنی ہے کہ زیادتی بلا عوض، کسی چیز پر زیادتی کرنا بلا کسی عوض کے۔ ربا بالقرآن، ربا بالحدیث مختلف قسمیں ہیں، مکمل تفصیل تو درس کے اندر بیان نہیں ہو سکتی ہے، خلاصتاً کچھ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے بے کو یعنی کہ خرید و فروخت کو حلال کر دیا، وحرم الربا، اور سود کو، ربا کو حرام کر دیا۔ اور یہ اتنا سخت حکم نازل ہوا تھا کہ قرآن پاک میں کہیں پر بھی آپ دیکھیں، زنا کے بارے میں جو احکامات نازل ہوئے، چوری کے بارے میں احکامات نازل ہوئے، دیگر جو بھی گناہ ہیں ان پر جو احکامات نازل ہوئے، ان میں وہ شدت، وہ سختی آپ کو نظر نہیں آئے گی جو سود کے معاملے میں نظر آئے گی۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جب منع کیا گیا کہ سود والا معاملہ چھوڑ دو تو ساتھ میں یہ فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اگر پہلے سے آپ نے کچھ ایسا معاملہ طے کیا ہے جس میں سود شامل تھا، اس کو بھی ما بقی من الربا، جو بقایا جات ہیں وہ بھی چھوڑ دو، یعنی کہ وہ بھی پیسے اب ان سے نہ لو جو سود میں شامل ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی مومن ہو پھر چھوڑ دو اس چیز کو جو پہلے سے بھی طے شدہ ہے لیکن وہ سود ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے، اگر جو تمہیں بتایا گیا اس پر عمل نہیں کرتے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ سود ایک ہوتا ہے پیسے کے بدلے میں پیسے کو بڑھا کر لینا۔ مثلا کوئی بندہ آپ کے ساتھ معاملہ کوئی کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ 100 روپیہ ہے، اگلے مہینے میں آپ سے 120 روپے لوں گا، اسے سود کہتے ہیں۔ 100 روپیہ ہے، اگلے مہینے آپ سے 120 روپے لوں گا، اور اگر آپ نے 1 مہینے بعد یعنی کہ اگلے مہینے یہ پیسے ادا نہ کیے تو 2 مہینوں کے بعد 140 لوں گا، 3 مہینوں بعد 160 لوں گا، یا وہ اس اعداد کو آگے پیچھے کر لے، 1 مہینے بعد 120 لوں گا، 2 مہینے بعد 122 لے لوں گا، 3 ماہ بعد 126 لے لوں گا، جتنے بھی وہ کہے، یہ وہ جنس کے بدلے میں جنس کو، پیسے کے بدلے میں پیسے کو بڑھا رہا ہے، اسے سود کہتے ہیں۔ اور دوسرا، کوئی شخص آپ کو ایک گندم کی بوری دے، 40 کلو کی، 1 من کی، اور ساتھ میں یہ شرط لگائے کہ جب آپ اسے لوٹاؤ گے تو اس کے بدلے میں 1.5 بوری گندم کی وصول کروں گا، یا وہ کہے کہ آپ 2 ماہ بعد لوٹاؤ گے تو میں 2 بوریاں لوں گا، اگر مزید تاخیر کرو گے تو میں 3 بوریاں لوں گا، گندم کے بدلے گندم، وہ ہم جنس چیز ہے، اس کو بڑھا رہا ہے بلا کسی عوض کے۔
تو اسے بھی سود کہتے ہیں۔ یہ آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا ہے جی، پیسوں کے بدلے پیسے، یہ ہم جنس چیز کے بدلے۔ اچھا، اسی طرح گھروں کے اندر بھی بعض اوقات ہوتا ہے، مثلا چائے بنا رہی ہیں، کوئی مستورات ہیں، تو چینی پڑوس سے بطور قرض لے لیتی ہیں کہ چینی ختم ہے، آپ مجھے 1 پیالی چینی دیں۔ یہ مسئلہ ہوتا ہے، 1 پیالی آپ چینی دیں۔ اچھا، جب اگلے ہفتے یا اگلے دن گھر میں راشن آ جاتا ہے تو وہ چینی جتنا 1 کپ لیا تھا لوٹا دیتی ہے واپس، چلیں بھائی ان سے میں نے بطور قرض لی تھی۔ اب یہاں پر بھی خیال کریں، یہ طے نہ کریں کہ میں تجھے 1 کپ چینی دے رہی ہوں، جب تیرے گھر والے لے آئیں گے چینی تو مجھے 1.5 کپ دینا، یہ سود ہو جائے گا۔ طے نہیں کرنا۔ ہاں البتہ شریعت بہت نرم مزاج ہے، شریعت احسان مانتی ہے، احسان کرنا سکھاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی نے مشکل وقت میں 1 کپ چینی کا دیا، بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ ہم اسے لوٹاتے وقت تھوڑا اضافہ کر کے دیں، بڑھا کر دیں، اسے ہم ہبہ کہیں گے، اسے بخشش کہہ دیں گے، اسے تحفتاً کہہ دیں گے، وہاں پر جائز ہو جائے گا، کیونکہ شروع میں طے نہیں کی ہے۔ اگر گندم کے بدلے میں گندم کسی بندے کو دی ہے، شروع میں طے نہیں کی ہے، جب وہ لوٹا رہا ہے تو بے شک وہ 1 کے بدلے میں 2 دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ تو احسان کے اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، یہ سود میں نہیں آئے گا، لیکن شروع میں طے نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، اس طرح سے چینی کی میں نے مثال دی ہے، کوئی بھی معاملہ ہم کریں، گھر میں ہو باہر ہو، اس میں یہ چیز دیکھیں احسان والا معاملہ ہو، لیکن سود سے بچیں۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی، میرا گزر ایک ایسے گروہ پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی طرح ہیں اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں اور جو باہر سے نظر آتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں، ان کے پیٹ بڑے، جس طرح گھر ہیں اتنے بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر سانپ ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود خوری کے 70 حصے ہیں، ان میں سے ادنا اور معمولی ایسا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، سنن ابن ماجہ، شعب الایمان، مستند احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں، صحیح روایات ہیں۔ اتنی سخت وعید ہے کہ کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، اس طرح سے سود کھانے والے کو کہا گیا کہ تو اس سے بھی بڑا گناہ گار ہے، کہ تصور ہی نہیں ہے کوئی بندہ اس طرح ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا۔ لیکن اسے جتنا گناہ ہوگا، کوئی ایسا بدبخت اگر ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر کوئی ایسا بدبخت ہے تو یاد رکھیں سود خور اس سے بھی بڑا بدبخت ہے۔ اتنا سخت معاملہ ہے سود کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حق حلال کی تجارت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جہاں پر ایسا غلیظ معاملہ سود کا ہمارے سامنے آئے، ہمیں اس سے بچائے، ہر حال میں بچائے، ہماری اولاد کو اس حرام سے، اس سود سے بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے۔ اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔